الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا سال آنے کو ہے۔ اس نئے سال کے سلسلے میں مختلف حضرات سوال کرتے ہیں ہم سے کہ ایک دوسرے کو نئے سال کی یہ جو مبارکباد دیتے ہیں یا وش کرتے ہیں سال، یا پارٹیاں کرتے ہیں یا خوشیاں مناتے ہیں مختلف صورتوں میں نئے سال کی، ہیپی نیو ایئر، مختلف قسم کی پاکستان میں غز رسومات ہیں۔ تو اس حوالے سے دین اسلام، آقا دو جہاں کی سنت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ان سے اس قسم کی اس سلسلے میں کوئی رہنمائی ہمیں ملتی ہے یا نہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ کیا ایسا کرنا ہے ہیپی نیو ایئر یا مبارکباد دینا یا محفلیں منانا یا رات میں شور و غل کرنا، نکلنا، پارٹیاں کرنا، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ معزز سامعین ناظرین، تو اس سلسلے میں اگر نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقہ کو دیکھا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقہ کو دیکھا جائے، تو میں نے شروع خطبہ میں آپ نے ایک دعا پڑھی تھی۔ وہ دعا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو وہ دعا تعلیم کرتے۔ دعا کیا تھی؟ اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ، اس سال کو ہمارے لیے امن، ایمان اور سلامتی والا اور اسلام کے ساتھ بنا دے، اور اللہ رب العزت کی رضا اور شیطان کی گرفت سے، پکڑ سے محفوظ کر دے ہمیں۔ تو یہ ہے دعا۔ دیکھا جائے تو ناظرین، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں اس سلسلے میں، تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً یہ جو ماہ عیسوی جسے ہم کہتے ہیں جنوری، فروری، یہ تمام مہینے ہیں، تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ آپ کے صحابہ سے ہمیں آثار ملتے ہیں کہ اس قسم کا جو ہے وہ انہوں نے مبارکباد دی ہو یا اس سلسلے میں کسی کو وش کیا ہو۔ ہاں، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہجری سال ہے ہمارے، محرم، سفر وغیرہ یہ جو سال ہیں، اس جو بھی چاند نظر آتا تھا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دعا کرتے تھے۔ دراصل یہ جو مہینے ہیں جسے ہم عیسوی مہینے کہتے ہیں، جنوری، دراصل یہ ایک جو ہے وہ مشرکین کا ایک بڑا تھا، بت تھا جو جینیوس کے نام سے تھا، تو اس کے نام سے یہ جنوری مہینہ پڑا۔ تو وہ جو ہے اس کی آمد میں جب دسمبر کے اینڈ ہوتا، آخری شب ہوتی، تو رات میں جو ہے اس جینیوس مہینے کی بت کی مہینے نام پہ جو مہینے رکھا ہوا تھا، اس کی آمد پہ جینیوس کے نام پہ وہ آپس میں ملتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو وش کرتے تھے، تو اس کی لوگ جمع ہوتے تھے، اس کی خوشی مناتے تھے۔ تو وہ آج بھی کرتے ہیں، وہاں ہوتا ہے۔ تو اسی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے، اکثر ہمارے میں کئی رسومات ایسی ہیں کہ جو شریعت منع کرتی ہے، لیکن دیکھا دیکھی لا علمی کے طور پہ جو ہے ہم اس کو اپناتے ہیں۔ جیسا کہ یہ آیا ہیپی نیو ایئر، باہر تھا، چلتی چلتی یہ رسم ہمارے پاکستان میں، باقی مسلم ممالک میں بھی آ گئی۔ اب اچھے خاصے اہل علم لوگ جو ہے، عام لوگ تو ایک طرف، اچھا خاصا دین اور شریعت کا جو علم رکھنے والے لوگ بھی اس وبا سے، اس بلا سے محفوظ نہیں ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو یہ جو ہے وش کرتے ہیں، ہیپی نیو ایئر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو شریعت میں اس کی بالکل کوئی اثر نہیں ہے۔ دراصل ایک صلح کا طریقہ ہے، ایک اہل علم کا طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تھا اور آپ کے غلاموں کا طریقہ تھا، تو اور جو ہونا چاہیے ہمیں طریقہ ہونا چاہیے، وہ تو ہمیں دکھ منانا چاہیے کہ ہمارا ایک زندگی کا قیمتی سال چلا گیا جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہ کر سکے، اللہ اور اس کے رسول کا قرب کما حق جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے،
ہم اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرا سکے، ہم شیطانی ہتھ گنڈوں میں چلے اور رحمان کے راستے پہ ہم نہ چلے، ہمارا زندگی کا ایک بہت قیمتی سال نکل گیا، ہماری زندگی کا ایک بہت قیمتی سال چلا گیا ہم سے، کہ ہم اس میں کوئی بھلا کام، کوئی اچھا کام، کوئی مخلوق خدا کی بھلائی والا کام، کوئی مخلوق خدا کی خدمت والا کام نہ کر سکے۔ تو ہمیں تو اس بات پہ جو ہے وہ دکھ منانا چاہیے، دکھ منانا چاہیے اس مہینے کہ ہماری زندگی کا ایک قیمتی سال چلا گیا۔ تو اور جو آنے والا سال ہے، نبی پاک نے دعا سکھائی ہے، تو اس نظریے کے ساتھ منائے پروردگار جو سال گزرا سو گزر گیا، جو آنے والا سال ایک نیت کر لیں ایک اچھی کہ پروردگار جو آنے والا سال ہے اسے ہمیں ہمارے لیے خوش بختی کا سال بنا دے، ہماری قسمت جو ہے اس سال میں ایسی کر دے کہ تو اور تیرے محبوب کی رضا پہ ہم چلیں، دین شریعت پہ چلیں، ہماری زندگی میں جو دکھ درد ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو غم ہیں، وہ ہم سے دور کر دے، ہماری زندگیوں کو عافیت اور سلامتی والا بنا دے، ہمیں جو ہے صحت کاملہ عطا کر دے، ہماری دل لگا شریعت میں، ہماری دل لگا عبادت میں، ہمارا دل لگے، ہم جو پیچھے ہم سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کمی کوتاہی سے جو ہے ہم پروردگار ہمیں محفوظ کر دے، آئندہ جو ہے ہم سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے وہ آئندہ نہ ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا وما من احد يموت الا ندما قالوا ومن ندامة یا رسول اللہ قال ان كان محسنا ندما لا يكون نزداد وان كان مسيئا ندما لا يكون نزع او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص چاہے نیکوکار ہوگا یا گناہ گار ہوگا وہ نادم اور شرمندہ پریشان ہوگا۔ میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نیکوکار ہے وہ کیوں نادم ہوگا، اس کے پاس تو نیکیاں ہیں، نادم تو اور پریشان تو گناہ گار ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے کیا خوب ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اگر نیکوکار ہے تو اس بات پہ نادم ہوگا کاش کہ اور زیادہ نیکیاں کر لیتا اور اللہ رب العزت کو زیادہ راضی کر لیتا، اور جو گناہ گار ہے وہ اس بات میں نادم ہوگا کہ کاش کہ میں اللہ یکون نازا، کاش کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام میں نہ کرتا۔ تو دوستو یہ سبق ہم اس آنے والے سال سے ہم یہ سبق لیں کہ اگر ہمارا سال اچھا گزرا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والا گزرا، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید اللہ رب العزت سے آگے جو ہے وہ دعا گو ہوں کہ پروردگار آئندہ یہ آنے والا سال جو ہے پچھلے سال کی بنسبت ہمارا اور اچھا ہو جائے، اور اگر پچھلا ہمارا جو ہے معصیت والے افعال میں گزرا، کاموں میں گزرا، تو کم از کم نادم اور شرمندہ ہوں، آنے سے پہلے گڑ گڑا کر یہ توبہ تو کر لیں، نئے سال کی رات میں یہ توبہ تو اللہ رب العزت سے تحیہ تو کر لیں، پروردگار جو ہوا سو ہوا، آئندہ توفیق دے دے کہ آپ کو اور آپ کے محبوب کو راضی کر لیں۔ تو دوستو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل کوئی اثر نہیں ہے اس قسم کی وش کرنے کی، نئے سال کے ہیپی نیو ایئر کرنے کی، پارٹیاں منانے کی، چاہ جائے کہ ہم غیر مسلموں کو پرموٹ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کہ اسی میں کود پڑیں، نہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ قیامت والے دن ہمارا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہو، چاہ جائے کہ ہمارا جو ہے ہمیں مشرکوں اور کافروں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کی لسٹ میں ڈال دیا جائے اور انہی کے ساتھ ہمیں پکارا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے غلاموں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔